بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ صرف ایک غلطی ہو جانے سے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے کتنے اچھے اور بہترین انسان تھے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ سچے دل سے اگر یقین کر لو اس بات پر کہ وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے، تو جو کچھ بھی آج تک تمہاری زندگی میں ہوا ہے، اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ میرا رب جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، اور تم چاہ کر بھی اس کی مصلحت کو نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ خود نہ ظاہر کر دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے، میرے والدین اور تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہو۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے، جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درد تو صرف وہی دیتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیا کرتے ہیں۔ ماں ایک ایسی مقناطیسی قوت ہے جو بکھری ہوئی اولاد کے وجود کو جوڑ کر اس میں تسکین کی روح پھونک دیتی ہے، اور باپ ایک ایسا سہارا ہے جو ناتواں ہو کر بھی اولاد کو گرنے نہیں دیتا۔ اے میرے خدایا، ہمیں بے روزگاری، تنگ دستی، محتاجی، رزق میں کمی، قرض، مرض، اولاد کے دکھ، ناگہانی موت، بری نظر اور حرام کی کمائی سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ لہجے ترتیب بتاتے ہیں اور الفاظ نسلوں کا پتہ دیتے ہیں، اور کتنا سکون ملتا ہے جب دوسرے آپ کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، مگر آپ کے ارد گرد کے لوگ وہ سب سننے کے بعد بھی نہیں بدلتے۔ وہ آپ کی پھر بھی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی پہلے کرتے تھے، اور یوں پتہ چلتا ہے کہ عزت والوں کو ہی عزت کرنا آتی ہے، اور بدتمیز ہمیشہ بدتمیز ہی رہتا ہے۔ جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، اگر کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں، ہمارے بابا جی کا حکم تھا کہ اپنے گھر کے لیے غریب خانے کا لفظ کبھی استعمال نہ کرو۔ یہ بڑی ہیٹی کی بات ہے۔ آپ اپنے گھر کو غریب خانہ کہیں جس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اولاد ہے، رزق ہے، روشنی ہے، چھت ہے، وہ تو رحمت خانہ ہے، نہ کہ غریب خانہ۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے، مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، اگر کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ اندھیروں کی دنیا کو روشنی میں بدل دینے والا عمل درود پاک پڑھنا ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو ویران دلوں کو آباد کرتی ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرنے لگو جیسا کہ توکل کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح روزی دی جائے گی جس طرح پرندوں کو روزی دی جاتی ہے۔
وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ اللہ پر کھولنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، سے نکال کر چاہے وہ وقت سلطنت کا بادشاہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، تو ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلت کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو میری ساری ویڈیو پلیز واچ کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ تقریریں ہمیشہ جذباتی اور کم تعلیم یافتہ لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ باشعور اور صاحب علم انسان ہمیشہ عمل، کردار اور نتائج کو اہمیت دیتے ہیں۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ رحیم انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ حقوق العباد، کسی کا حق ماننا گناہ ہے۔ اللہ پاک اس کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اس کی جو سزا مقرر ہے وہ الگ ہے، اور دنیا کی سزا یہ ہے کہ وہ اطمینان قلب، سکون زندگی اور برکتیں چھین لیتا ہے۔ دعائیں مانگتے اور دیتے رہا کریں، کیونکہ جن چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں وہ ہماری دعاؤں میں تو شامل ہو سکتی ہیں۔ دنیا کمانا کوئی ہنر نہیں ہے، اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ کسی کا دل جیت لو۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ زندگی کی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے، لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ مشکل راستے کا مت سوچو، اپنا سفر جاری رکھو۔ مشکل راستوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ ماں باپ کے بغیر انسان سوکھے پتے کی مانند ہوتا ہے، جسے ہوا جس طرف مرضی اڑا کر لے جائے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، ہمیں درود شریف کے رنگ میں رنگ دے تا قیامت اس کی روشنی، اس کا نور ہمارے دلوں سے ہماری قبروں تک جاری و ساری رہے، آمین ثم آمین۔ عزت کرو ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کرو ان سے جو آپ کی خاطر ساری مصروفیات بھی ترک کر دیتے ہیں۔
آپس کا اتفاق کچے گھروں کو قلعوں سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب لوگ آپ کے معیار کو نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اپنے دوست کا کہا گیا جملہ دشمن کی تلوار سے زیادہ گھائل کرتا ہے، اور وقت نے سمجھایا لوگ بھی بدلتے ہیں۔ وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کے گزارا ہو۔ بہت نزدیک رہ کر بھی انائیں ایک جیسی ہیں، تکلیف وہ نہیں کرتے مخاطب ہم نہیں کرتے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ناکامی پر غمگین نہ ہو اور نہ ہی جیت پر غرور کرے۔ مومن ہمیشہ تقویٰ کا راستہ اختیار کرتا ہے، پھر کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ خدا کی رحمت اور انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کو تھام لیتے ہیں۔